تو اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے اے امت محمدیہ تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ بہترین امت، عدل و انصاف والی امت، گواہی دینے والی امت، وہ میں نے تمہیں بنایا ہے۔ کیسے گواہی ہوگی جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں امت وسط بنایا، بہتر امت بنایا، عدل و انصاف والی امت بنایا۔ کیوں؟ تاکہ جب تم دین کا کام شروع کرو تو اس معاملے کے اندر بھی عدل و انصاف ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بھی عدل و انصاف ہو اس دنیا میں، یہاں تک کہ جب قیامت کا سلسلہ شروع ہوگا تو وہاں پر بھی تم نے عدل اور انصاف سے کام لینا ہے جی۔ اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف تو سمجھ آ رہا ہے، آخرت میں کیسے عدل و انصاف ہم کریں گے جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وہ عدل و انصاف یہ ہوگا کہ تم اپنے سے پہلے جو تمہارے لوگ گزر چکے ہیں نا جی، ان پر تم گواہ بنو گے، تم گواہی دو گے تو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو رسول تم پر گواہی دے گا کہ ہاں یہ میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ کیسے جی؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، بخاری میں بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، ان کی قوم کو بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے اے نوح کیا تو نے ان کو پیغام پہنچایا تھا میرا؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ کے رسول، اے اللہ میں نے پہنچایا، میں نے بات بتائی ان کو، دعوتو، میں نے ان کو بلایا تھا، تیری طرف بلایا تھا، لیلا و نہارا، میں نے دن رات ایک کر دی ان کو تیری طرف بلانے کے لیے، میں نے ان کو تیرا تعارف بھی کروایا تھا۔ قوم سے پوچھیں گے ہاں جی تمہارے پاس نبی آئے تھے؟ حدیث کے الفاظ ہیں چٹا انکار کر دیں گے، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، جھوٹ بول دیں گے۔ اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام سے پھر پوچھیں گے کہ اے نوح تو کہہ رہا میں نے ان کو بات پہنچا دی، تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ گواہ ہے، میں گواہ کے طور پر امت محمدیہ علیہ السلام کو میں آگے کروں گا، ان سے پوچھئے کہ میں نے ان تک اپنی بات پہنچائی تھی یا نہیں تھی پہنچائی۔ امت محمدیہ کو سامنے کیا جائے گا ہاں جی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بات پہنچائی تھی، یہ امت گواہی دے گی، جو اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ تم عدل و انصاف سے کام لوگے، اب عدل انصاف وہاں پر شروع ہو رہا ہے کہ یہ امت اس امت پر گواہ بن جائے گی کہ اے اللہ نوح علیہ السلام نے اس امت کو سمجھایا تھا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یا اللہ تو نے خود قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں، میں تمہیں بات واضح کرنے کے لیے آیا ہوں کہ دین کی بات کیا ہے، پہنچانے آیا ہوں تمہارے لیے۔ اور اے اللہ انہوں نے فرمایا تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اے اللہ آپ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، اس پر نوح علیہ السلام کی جو قوم والے ہوں گے وہ اعتراض کر دیں گے،
وہ کہیں گے اے اللہ یہ تو موجود ہی نہیں تھے. گواہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ موقع پر موجود ہونا، تبھی تو گواہی بنتی ہے. یہ تو موجود ہی نہیں تھے، یہ ہم پر کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر اس امت سے پوچھیں گے ہاں جی تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو یہی آیتیں پڑھ کے سنائیں گے. یا اللہ تو نے اپنے قرآن میں فرمایا تھا کہ میں نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اور تیرا قرآن سچ کہتا ہے، اس کے اندر جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے. تیرا قرآن کہہ رہا تھا کہ تو نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا. اور اس پر پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لایا جائے گا. اور اگلی آیت چونکہ اللہ تعالی نے پہلے فرما دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی امت پر گواہ بن جائیں گے کہ اے اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے، تو نے اس قرآن میں سچ فرمایا تھا کہ میں نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. اب یہ انکار کر رہے ہیں بلکہ جھوٹ بول رہے ہیں. اے اللہ انصاف تو نے خود کرنا ہے. اور تفاسیر میں ایک اور بڑی عجیب بات آئی ہے. حدیث میں تو اتنے الفاظ ہیں کہ یہ امت اس امت پر گواہ بنے گی کہ یا اللہ تو نے واقعتاً بھیجا تھا. اور جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا نا جی، تفاسیر میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیں گے کہ امت محمدیہ سچ بول رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول رہے ہیں، اس پر میں بھی گواہ ہوں. میں نے قرآن نازل کیا تھا، اس پہ میں نے واضح فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا. تو یہ ہے اس امت کا ممتاز، اس امت کا اس امت کی فضیلت کہ یہ امت دوسری امت پر گواہ بنے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم نے آنے والے وقت میں عدل و انصاف سے کام لینا ہے گواہی کے طور پر. میں نے تمہیں امت عدل بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے. نہ تمہارے اندر پہلی قوموں کی اتنا زیادہ سختی تھی اور نہ تمہارے اندر زیادہ نرمی رکھی ہے، بلکہ درمیانہ معاملہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا نا خیر الامور اوسطها، کہ بہترین کاموں میں سے وہ کام ہے جو درمیانے درجے کا ہو. نبی علیہ السلام کی تعلیمات جو ہے نا جی، وہ تعلیمات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس امت کے جو معاملات ہیں نا جی دوسری امتوں سے جدا ہیں، درمیانے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا جی، وہ انتہا درجے کی جفاکش سرکش قوم، حتیٰ کہ نبیوں کے قاتل، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بہت بڑی تہمت لگا دی، پیغمبر پر. اس کے مد مقابل جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے ہر معاملے میں نرمی رکھی، انہوں نے ہر کام کے اندر اتنا غلو کر دیا، بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا حصہ بنا دیا. ایک طرف وہ قوم ہے جو انتہا درجے کے ظلم کر رہی ہے جی، اور ایک طرف وہ قوم ہے کہ جو انتہا درجے کا غلو کر رہی ہے، بڑھا چڑھا کے بات کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے امت محمدیہ تم نے ایسا نہیں کرنا، میں نے تمہیں امت وسط بنایا، درمیانی امت، عدل والی، انصاف والی، بہتر بنا دیا تمہیں. تم نے انبیاء کی اس قدر توہین بھی نہیں کرنی جس طرح کہ بنی اسرائیل نے کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی، اور اس قدر انبیاء کی شان بڑھانی بھی نہیں ہے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی. ہمارے ہاں کیا ہے جی، خدا نہ خواستہ کسی انسان سے گناہ ہو جائے، کسی بھی درجے کا گناہ ہو جائے، حتیٰ کہ شرک جیسا گناہ ہو جائے، زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ توبہ کر لو، ہاتھ اٹھاؤ، بلکہ ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں اللہ تعالیٰ سے عہد کر لے کہ یا اللہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. ہمارے لیے تو توبہ اتنی آسان ہے،
ذرا قرآن پاک کھول کے دیکھیے، جب بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچڑے کی عبادت کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ کے دیکھا قوم تو بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو چکی ہے، تو کہتے ہیں ہمیں تو سامری نے گمراہ کر دیا جی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے معافی مانگتے کہ اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری معافی قبول ضرور ہوگی، کیسے قبول ہوگی؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تھی ان کی معافی۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو گے تو تمہیں معاف کیا جائے گا، ورنہ تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس قدر سختی ہوتی تھی اس امت پہ۔ ہمارے ہاں تو معاملے بڑا نرم ہے جی، درمیانہ معاملہ، جتنا مرضی گناہ ہو گیا ہے بس اللہ سے دعا مانگنی، یا اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اس امت کو اللہ نے درمیانی امت بنا دیا، پچھلی امتوں کی طرح نہ بہت زیادہ سختی برتنے والی، نہ بہت زیادہ نرمی کرنے والی، بلکہ درمیانی امت۔